جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچوں کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک. چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. جنہیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما وعلما وتقوی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. آج امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ یہ ہم لوگ کے ایمان کا ایک جو لیول ہے ہم لوگ کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک چیک لسٹ ہے جو میں آپ کو آج بتاؤں گی، جس کو آپ نے اپنی عادات کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں شرک میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں. تو میں آج آپ کو بیسیکلی شرک سے ریلیٹڈ 5 پوائنٹس بتاؤں گی جن کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ کیا میں نے یعنی ہر پوائنٹ کو دیکھنا ہے کہ یہ چیز میں ایسے اینگل سے تو نہیں سوچتا جس کی وجہ سے میں شرک میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے پہلا پوائنٹ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے کسی مثال کو سامنے رکھے تو وہ بھی ایک شرک ہے. یعنی کہ جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، یا پھر وہ یہودی جو تھے یا عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو یعنی کہ وہ خود سے ازمپشنز کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے. یا آج کے دور میں اگر قرآن پاک میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، تو اس طرح کی جو چیزوں کا ذکر ہے یہ بیسیکلی ہمیں بھی ان چیزوں میں پڑھنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ متشابہات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہوگا. یعنی ہم ان چیزوں کو ڈیپلی سوچ نہیں سکتے. تو یعنی کسی بھی مثال کو سامنے رکھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ کو خود سے سوچنا کہ ایسے ہوں گے تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اتنا اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ خالق مالک اور مدبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس نے یہ پورا نظام چلانا ہے. تو اس نظام کو چلانے کے لیے ہم لوگ اگر یہ سوچیں کہ نہیں یہ جو سائنس ہے سائنٹیفکلی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں، یا پھر کوئی کسی بھی ایسے جیسے ہم لوگ یہ سوچیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں یا جو بھی ہے. تو دیکھیں اللہ نے جس کو جو ڈیوٹی دینی ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. چاہے وہ سورج ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، چاند ہے اپنی کر رہا ہے، فرشتے ہیں فرشتوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، بادلوں کے فرشتوں کی اپنی ڈیوٹیاں. تو اللہ کی مرضی، اللہ نے جس کو جو کام دیا ہے وہ اللہ کے اذن سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ لوگ اللہ کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے اذن سے اللہ کا حکم بس پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ تیسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اگر انسان دعا میں جیسے پکارے، یعنی آپ دعا کر رہے ہیں بیسیکلی اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا اللہ اس خاص ہستی کے صدقے یا ان کے واسطے سے میری یہ دعا قبول کر لیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں صاف کہا ہوا ہے کہ جی آپ جب بندہ مجھے پکارتا تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی تیسرے کا ذکر تک نہیں کیا تو پھر ہم کیسے کسی تیسرے کا ذکر بھی لا سکتے ہیں دعا میں، جیسے کسی بھی بزرگ کا یا کسی کا بھی ہستی کا حوالہ دے کے اللہ کو پکار سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے شرک فی دعا بن جاتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا لے، اپنا زندگی کا مقصد بنا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اس نے اپنی خواہشات کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں اب نئی گاڑی لے لوں، میں یہ نیا گھر ایسا بنا لوں، یا میں بزنس اسٹیبلش کر لوں. یعنی اسے دنیا میں پڑا رہے، لیکن اسے یہ نہ ہوش ہو کہ میں نے دین کی اشاعت کے لیے کام کرنا ہے، یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام نافذ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ دنیا میں بھیجا ہے بیسیکلی. تو جو انسان اپنا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دوسرے مقاصد کو اپنی زندگی کا اولین پرائم قسم کا وہ بنا لے گا نا، ایک پرائم مقصد بنا لے گا، تو وہ شرک ہی آ جاتا ہے. کیونکہ وہ جیسے قرآن پاک میں نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا ہے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا میں آپ کو بتا رہی ہوں مفہوم. تو یعنی کہ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور سورہ کہف میں ایک جگہ پہ ذکر ہے نا، دو باغوں والوں کا ذکر ہے کہ دو لوگوں کے ایک باغ تھے. ایک بندے کا جو باغ تھا وہ بہت ہی زیادہ ہرا بھرا اور بہت ہی اس میں
پھل فروٹس بہت زیادہ طرح طرح کی اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھی اس کے باغ میں. تو اسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسا یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی انعامات ہی دیں گے. تو یعنی اس نے خود سے ازمپشن کر لیا کہ نہیں. حالانکہ اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنے باغ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو, بسم اللہ کر کے داخل ہو. تو لیکن اس نے اس باغ میں جو ہریالی اور ہر چیز پھل فروٹ کا نعمتیں تھی اس کو لگا یہ میری قابلیت اور میرے محنت کا نتیجہ ہے. یعنی اس نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کیا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں یا اللہ نے مجھے میرے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمت دے کے بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا, اب ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ نعمت اگر ہمیں مل رہی ہے تو شاید ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس نے جب اگلے دن اللہ تعالیٰ نے اس کو جب سبق سکھایا اور اگلے دن جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس کا باغ پورا اجڑ چکا تھا جیسے وہ تھا ہی نہیں کبھی. تو اس نے اس وقت یہ جملہ ادا کیا تھا, یہ قرآن میں جیت میں ہے سورہ کہف میں, کہ کاش میں شرک نہ کرتا. حالانکہ اس پورے واقعے میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے یا کسی اور چیز کا پجاری ہے, ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش میں شرک نہ کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اگلے دن اس کا باغ جب اجڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سزا جب دے دی تو اس نے اس وقت یہ الفاظ منہ سے ادا کیے کہ کاش میں شرک نہ کرتا. تو دیکھیں اس ٹائم پہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس پورے واقعے میں کوئی بتوں کی پوجا کا یا کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ یہ بندے ایسا کچھ کرتے. بیسیکلی اس کے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکلے تھے کہ کاش میں شرک نہ کرتا, مینس کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا کے رکھا ہوا تھا. یعنی اس کو بھی شرک ہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے مقاصد کو اللہ کی رضا سے بدل کر کچھ اور دنیاوی مقاصد میں اپنے آپ کو لگا دینا تو وہ بھی شرک ہی ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے 5واں پوائنٹ ہے شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے کہ جیسے آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا پہ یا ہر کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنی کوئی نہ کوئی چیزوں کو شو بازی کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے. انسان کبھی اپنے دولت کی شوشہ دکھا رہا ہے, کبھی اپنی خوبصورتی کی دکھا رہا ہے, کوئی اپنا پکچرز اپلوڈ کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ اس قسم کے جو معاملات کرتا رہتا ہے نا, یا پھر وہ کسی نیکی کی شو بازی کر رہا ہے. بہت سارے لوگ, آپ کو پتہ نا, ہم لوگ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو کیپچر بھی کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو دکھا کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی ریاکاری میں آتی ہے. اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر. تو ہم میں سے ہر امت میں مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ہر ایک میں ایسا چھپا ہوا شرک ضرور موجود ہوتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے فکر یہی ہے کہ مجھے میری امت کے لیے اس چیز کی فکر ہے کہ ان کے اندر شرک اصغر یا ریاکاری ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی سیاہ چونٹی جو چل رہی ہو جس کا پتہ بھی نہ چلے چلنے کا, ایسا چھپا ہوا شرک ہر بندے میں موجود ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کبھی کوئی نیکی کا کام کریں تو ہم ساتھ ہی شیئر کرنے لگ سکتے ہیں نا کسی دوسرے سے, تاکہ ہمیں ایک اس کی کوئی تعریفی کلمات ملیں یا کچھ پریز کے ورڈز ملیں. تو اس طرح سے ایسی چیزوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان میں اخلاص کی کمی ہو جائے, یعنی وہ سنسیئر نہ, اس کو فیلنگ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ یہ نیکی نہیں کر رہا, یا اسے یہ لگے کہ میں شرک اصغر کر رہا ہوں, ریاکاری میرے اندر, شاید مجھے شیطان اچک رہا ہے, میرے اندر یہ چیزیں ڈال رہا ہے, تو اس ٹائم اس سے دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو آئی تھنک یہ 5ویں کلمے میں آتے ہیں, یہ والے الفاظ آتے ہیں, تو یہ ادا کرنے چاہیے تاکہ انسان شرک اصغر یا اخلاص کی کمی سے بچ جائے. تو اس لیے آج کے دور میں جو لوگ شو آف کر کے ہر نیکی کرتے ہیں نا, ایسے کرنے سے بچنا چاہیے. تو یہ جو 5 پوائنٹس میں نے بیسیکلی آپ کو بتائے ہیں, اس میں اب آپ کو یہی سوچنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. اچھا, تو اب میں نے جو آپ لوگوں کو شرک کے بارے میں 4-5 پوائنٹس بتایا, مجھے ایک پوائنٹ بتا دو. عبد الرحمٰن آپ پہلے بتاؤ, آواز اونچی. جی. جیسے کوئی نیچے مانگنے والا ہوتا ہے, اچھا, ہم اس کو پیسے دیتے ہیں, کوئی پیسے دیتا ہے جی, اور وہ پھر کیا دوسرے بندے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں. اس کا کیوں مطلب ہے, کیوں اس کو کیوں لگا, اس کو پھر لگتا ہے, اس کو لگتا ہوا کہ مجھے عزت ملے گی, یعنی اسے شو آف کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو,
اس نے شو آف کیا، اور شو آف کرنا ہی شرک اصغر ہے۔ اچھا عبداللہ، اب آپ بتاؤ کہ میں نے جو آپ کو 4 پوائنٹس بتائے شرک سے ریلیٹڈ، اس میں سے آپ ایک پوائنٹ بتاؤ۔ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی خواہشات میں لگے رہنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس نظام کے لیے کام کرنے کے بجائے انسان صرف دنیاوی خواہشات پوری کرتا رہے، دنیا بناتا رہے اور اس مقصد کو پیچھے چھوڑ دے، تو وہ بھی ایک شرک میں آ جاتا ہے، ایک شرک کی علامت ہے۔ تو چلیں، جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو کیوں نہ ایک آیت، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔